اللہ 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 اللہ۔ جہل کا عذر اس کے اوپر کیا جائے گا کہ چلیے وہ آدمی جاہل تھا، اس کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا، اور 4-5 دن اس کو موقع ملا اور اسی میں اس کی وفات ہو گئی۔ اب ایک دوسرا شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور اقرار کرنے کے بعد دل سے یقین بھی رکھا، لیکن اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ صبح کے وقت فجر کے نماز کے بعد دن میں 9 بجے 8 بجے 10 بجے کوئی مسلمان ہوا، اور ظہر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو گئی، تو اس کو عمل کا موقع ملا؟ نماز پڑھنے کا موقع ملا؟ نہیں ملا۔ نہیں ملا، ظہر کا وقت ہی نہیں تھا، تو پھر وہ ظہر کیسے پڑھے گا؟ فجر کا وقت ہی نہیں تھا۔ تو ایسے شخص کو کا لا الہ الا اللہ جب وہ زبان سے اور دل سے کہہ رہا ہے تو اس کو فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک گنہگار بندہ ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل سے اس کا یقین بھی رکھتا ہے، اور اس کے مطابق اس نے عمل بھی نہیں کیا ہے، لیکن مرتے وقت جب وہ مر رہا ہے اس وقت اس نے صدق دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہو کر کے گناہوں سے توبہ کیا، اس طرح سے توبہ کیا اور اتنا خالص اور مضبوط توبہ کیا کہ گویا اگر اس کو وقت مل جاتا، یا اب اگر اس کو وقت مل جائے تو وہ آدمی عمل کرتا، اور یہ معاملہ سکرات سے پہلے ہے، سکرات میں آنے سے پہلے ہے اگر اس نے توبہ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد، اللہ رب العالمین کسی بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک وہ غرغرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرے کی حالت ہو گئی ہے، اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، اب اس وقت کوئی آدمی توبہ 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 کر رہا ہے یا اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، تو ایسے شخص کے گناہ کو کے معافی کو یا توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے اگر اس نے توبہ کیا اور صدق دل سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی تو اس کا یہ لا الہ الا اللہ بغیر عمل کے توبہ کے ساتھ قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ ایک شخص وہ ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی سکھانے والا نہیں ملا اور 2-3 دن میں اس کی وفات ہو گئی، تو چلیے اس کو عذر ہوگا جہل کا کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ دوسرا شخص وہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے کرتا ہے، دل سے یقین بھی رکھتا ہے، لیکن اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ عمل کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی بخشے گا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کو موقع بھی ملا لیکن سستی میں کاہلی میں اس نے عمل نہیں کیا، لیکن مرنے سے قبل اس نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگا، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا، اور یہ معاملہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرے گا اگر، تو لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن یہ تیسری کنڈیشن جو ہے، تیسری بات جو ہے، اس سے کسی کو دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو نئی نماز پڑھتے ہیں، نئی نماز پڑھتے ہیں، آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے تو کام بن جائے گا۔ نہیں، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک شخص کو یا ہم میں سے ہر شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا۔ ہے کسی کو پتہ جی؟ نہیں نہیں ہے۔ اور مرنے سے پہلے ویسا سچویشن آپ کے پاس بنے گا یا نہیں بنے گا کہ آپ توبہ کر سکیں اللہ رب العالمین کے سامنے؟ کیونکہ جب صحت مندی کے عالم میں وہ کام آپ نہ کر سکے تو مرنے کے وقت میں بدرجہ اولا نہیں کر سکتے ہیں، وہ پریشانی کی گھڑی ہوتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ موت کیا ہے؟ ہاں، نیند کی بہن۔ نیند کی بہن ہے۔ نیند کی بہن ہے۔ کیسے نیند کی بہن ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ رب العالمین ہے جو رات میں تم کو موت دیتا ہے، یعنی نیند دیتا ہے۔
ہم لوگ رات میں سوتے ہیں، کہا کہ یہ موت کی جھلک میں سے ایک جھلک ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ تو آدمی اپنی زندگی کی حالت میں جو کچھ کرتا ہے وہ نیند میں وہی کچھ کرتا ہے۔ اگر دن میں آپ کو ٹینشن ہے کسی معاملے کا، کسی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو رات میں سونے کے وقت بھی آپ کے دھیان میں وہی باتیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی بولیے۔ آدمی خواب تک دیکھتا ہے وہی۔ ہاں جی۔ جی تو اسی طریقے سے زندگی بھر جو عمل آدمی کرتا رہتا ہے، اب جب اس کے زندگی کی شام ہو رہی ہے، مرنے کا وقت، گہری نیند میں جانے کا وقت اب شروع ہو رہا ہے موت کا، تو اس وقت بھی وہی عمل کرے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سکرات کے وقت لوگوں کو کہ جو مدمن الخمر تھا، ہمیشہ شراب پیتا تھا، مرنے کے وقت اس کو لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہا نہیں، ایک گلاس شراب دو، ایک گلاس شراب دو، ایک گلاس شراب دو، یہ پی لیں گے ہم کو عافیت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس طرح کے معاملات سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ چنانچہ آدمی کو اس غرور میں، اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم مرتے وقت توبہ کر لیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہے بھائی کہ وہ کس سچویشن میں مرے گا، کہاں پہ اس کی موت آئے گی، کس طرح سے اس کا معاملہ ہوگا آخری وقت میں، یہ پتا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک عجیب کنڈیشن لگا دی مومن کے زندگی کے ساتھ، کہا کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا، یعنی زندگی کا کوئی سیکنڈ بھی آدمی کا خالی اس طرح سے نہ جائے کہ وہ آدمی اللہ کی طاعت، اس کی بندگی میں نہ گزارے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کب مرے گا۔ خالی بوڑھے لوگ تھوڑی مرتا ہے، جوان کو بھی موت آتی ہے۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اتفق العلماء قاطبتاً، پوری دنیا کے عقل مندوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، علی ان الموت، کہ موت کے لیے لیس لہ سبب معین، کوئی متعین سبب نہیں ہے کہ ہم اسی وجہ سے مریں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا، ولا زمن معین، کوئی زمانہ بھی مقرر نہیں ہے، ولا عمر معین، کوئی عمر بھی متعین نہیں ہے۔ اگر بوڑھے کو موت آتی ہے تو جوان آدمی بھی مر جاتا ہے، بچہ بھی مر جاتا ہے۔ یأتیکم بغتہ، اچانک تمہارے پاس موت آ جائے گی، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تم کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا کہ اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، یا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، آدمی کھا پی کر کے اچھے سے سوتا ہے، رات کے کسی پہر میں ہارٹ اٹیک کا معاملہ ہوا، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے ہم کو اور آپ کو، اور صبح وہ آدمی پھر جگ نہیں پاتا ہے، اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہے۔ ابھی ایک ہفتے قبل کی بات ہے، ہمارے سینئر ساتھی تھے احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں، ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے تھے، نہایت بہترین آواز ان کی تھی، نعت پڑھتے تھے، بمبئی میں امام تھے، امامت گھر میں شادی تھی ان کی، ساری مارکیٹنگ وغیرہ، یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں، تو مطلب عبرت کی ہے، دیکھیے کیسے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ساری مارکیٹنگ وغیرہ اپنے گھر کی شادی کے لیے انہوں نے کی، سب کچھ انہوں نے کیا، بیوی بال بچوں کو لے کر گھر آئے، اب شادی میں ابھی 2-3 دن قبل باقی ہے، 2-3 دن کے پہلے رات کے 11 بجے سینے میں ہلکا پھلکا درد اٹھا کر کے لوگ ہاسپٹل لے کر کے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ نہیں ہے، ختم۔ یعنی جس چیز کے لیے مہینوں سے انہوں نے محنت کی تھی، اس شادی میں شرکت کے لیے، اس کے لیے مارکیٹنگ کی تھی، اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ حالات ہیں۔ اور جوان آدمی، ہٹا کٹا آدمی، اگر آپ اس کے نعتوں کو سنیں، اس کے چیزوں کو سنیں، تو کبھی نہیں لگے گا کہ یہ آدمی مرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کا وقت متعین ہے ہر شخص کے لیے، تو اس دھوکے میں کسی شخص کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ چلو میاں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم دوسرے نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مرنے کے وقت ہم توبہ کر لیں گے۔ مرنے کے وقت توبہ کی توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
کہ زندگی میں جو آدمی شیطان کے چنگل میں پڑا رہا صحت کی حالت میں، تو مرنے کے وقت تو شیطان اور آتا ہے، قریب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے فتنے سے، حیات کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. موت کے فتنے سے امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، کہا کہ جب آدمی بے چینی اور پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، سکرات کے وقت روح جسم سے نکلنا چاہتی ہے، تو شیطان آتا ہے اس وقت اس کے پاس اور کہتا ہے کہ فلاں کہہ دو، یہ شرکیہ جملہ کہہ دو، یہ شرکیہ جملہ کہہ دو، دیکھو ابھی آرام ہو جائے گا تم کو، اتنا تکلیف میں کیوں پڑے ہوئے ہو، اس سے نجات چاہتے ہو، یہ لفظ کہہ دو. اور وہ آدمی گھبراہٹ میں تکلیف سے نجات پانے کے لیے شیطان کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے. خود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے وفات کے پاس موجود تھا اور میرے والد زور زور سے کسی کو ڈانٹنے لگے، تو سکرات کی وہ کیفیت تھوڑی ہلکی ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ ابو جان آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے، کس سے کہہ رہے تھے؟ کہا شیطان میرے پاس آیا تھا، میری جوتیاں اٹھا کر کے میرے پاؤں میں پہنا رہا تھا کہ چلو فلاں جگہ پر، وہاں تم کو شفا یابی حاصل ہو جائے گی، وہاں تم کو یہ ہو جائے گی. تو میں نے اس کو ڈانٹا، اس کو بھگایا اپنے پاس. یہ کتاب ہے سکرات الموت، اس کے اندر یہ ساری باتیں یا اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو لا الہ الا اللہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے، دل سے اس کا یقین رکھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے، عمل کرے، تب جا کر کے ظاہری طور پر بھی وہ فائدہ دے گی اس کو، اور اخروی طور پر، باطنی طور پر بھی فائدہ دے گی. لیکن اگر کوئی آدمی زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہے، تو دنیا میں فائدہ دے گی، آخرت میں فائدہ نہیں دے گی. اور وہ 3 کنڈیشن جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ملا اور اس کے بعد وہ مر گیا، تو چلیے عذر ہوگا اس کے پاس. کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ نماز ادا کر سکے یا کوئی عبادت کر سکے، چلیے اس کے پاس بھی. اور کوئی آدمی مرتے وقت اگر توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کر لے، تو وہ شخص بھی اللہ تعالی اس کو بخش دے گا اور لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ پہنچائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں جلائے گا. چلیں اس کے بعد کی روایت پڑھیے. بسم اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام یا رب علمنی شیئا اذکرک علمنی شیئا اذکرک وادعوک به. قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفتي ولا إله إلا الله في كفتي مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاکم وصحیح. رواہ ابن حبان والحاکم والصحیح. والحاکم. اور کیا ہے اس کے بعد؟ والصحہ. وصححہ. صحہ. ہاں اردو میں ترجمہ کر دیجئے اس کا، حدیث کا. موسیٰ علیہ السلام غور نے سے اللہ سنیے لوگ. تعالیٰ سے ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جس سے میں تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے سے تجھے پکارتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو لا الہ الا اللہ ان سب سے وزنی ہوگا. سب سے وزنی ہوگا. یہ روایت ہے جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، ہے نا. اور اس روایت کو ابن حبان نے، ان کی کتاب ابن حبان، مصنف ابن حبان، اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے.
اور ابن حبان جب کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو اس روایت کی تصحیح بھی کرتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو روایت نقل کرنے کے بعد ابن حبان نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طریقے سے حاکم نے، ہے نا، جن کی کتاب مستدرک حاکم ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ائمہ رحمہم اللہ الجمیع یا رحم اللہ الجمیع، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے سند کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کی سند حسن ہے۔ لیکن اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ضعیف کہا۔ یہ روایت ضعیف ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے ضعیف ہے کہ اس کے روایت میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے دراج۔ اس روایت میں ایک راوی ہے جن کا نام کیا ہے؟ دراج یہ ضعیف راوی ہے نا، دراج جو ہے ضعیف راوی ہیں، یعنی جس حدیث کے سند میں دراج آئیں گے اس حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اور خاص کر کے دراج اگر ابن حیثم سے کوئی روایت نقل کر رہے ہوں تو ان کی ضعف کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے یہ روایت دراج نے ابن حیثم سے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین نے یہ ضابطہ اور یہ پیمانہ بتایا ہے نا۔ اب چونکہ یہ روایت ہم لوگوں کے سامنے آ گئی تو اتنی وضاحت آپ کے لیے ضروری تھی، جو وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی۔ باقی چیزیں انشاءاللہ مصطلح الحدیث اگر پڑھیں گے تو اس میں پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بہرحال لیکن یہ حدیث اس کی شاہد ہے۔ شاہد مطلب اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک صحیح روایت میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے، لہذا شاہد گواہ ہونے کے اعتبار سے یہ روایت درست ہو جاتی ہے کہ اس روایت میں جو مضمون ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اسی سبجیکٹ کی ایک صحیح روایت بھی موجود ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ ہے نہیں آیا؟ جی ہاں جی جی ہاں، تو صحیح روایت بھی موجود ہے۔ اب وہ صحیح روایت کہاں ہے؟ تو صحیح روایت مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو، امام احمد ابن حنبل اس روایت کو حضرت، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل، حضرت نوح نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہا کہ اے بیٹے میں تمہارے لیے ایک وصیت کرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ کیا وصیت ہے بتائیے؟ تو کہا 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ ان 2 چیزوں میں سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کہا کیوں پڑھا کرو؟ کہا فإن السماوات السبع، اس لیے کہ 7 آسمان، والارضین السبع، اور 7 زمین، لو وضعت فی کفۃ، کہ اگر ان کو ایک ترازو کے ایک پلے کے اوپر رکھ دیا جائے، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک دوسرے پلے کے اوپر رکھ دیا جائے تو رجحت بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ یہی مضمون ہے نا جی اس روایت میں بھی، جی جو روایت باب کی ابھی ہم اور آپ پڑھے ہیں اس میں یہی مضمون ہے۔
حضرت موسیٰ نے سوال کیا اللہ رب العالمین ایک کلمہ سکھائیے جس کے ذریعے سے ہم آپ کے لیے کا ذکر کریں یا آپ کی دعا کریں، آپ کی ذکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں اور آپ سے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، یعنی گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے کچھ اسپیشل طلب کر رہے تھے، کچھ خاص چیز مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلے پہ رکھا جائے اور ساتوں آسمان ساتوں زمین اور اس کے مخلوقات اس پہ رہنے والے، عامرہن، عامر کے معنی اس کو آباد کرنے والے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو، ساتوں آسمان کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں جی؟ فرشتے فرشتے کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا غیری، میرے علاوہ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش، آسمان پہ، آسمانوں کے اوپر ہے۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح ہم لوگ کل کریں گے، بس اجمالی طور پر اس کو سمجھیے۔ کہا کہ اگر میرے علاوہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اور مخلوقات سمیت اگر ایک پلے پہ رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک پلے پہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہاں صحیح روایت میں حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت کی اور کہا کہ اے بیٹے لا الہ الا اللہ کہا کرو، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ گویا یہ صحیح روایت اپنے صحیح مضمون کے ساتھ وہ روایت جس کی سند ضعیف ہے اس کو تقویت دیتی ہے، اس کو قوت پہنچاتی ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا درست اور جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو کہا کہ یہ حدیث اس کی شاہد موجود ہے، یہ حدیث اس کی شاہد موجود ہے۔ کہا وَلَهُ شَاهِدٌ يَشْهَدُ ذَلِكَ، اس کی شاہد موجود ہے، گواہ موجود ہے جو اس کے بارے میں اس کے صحیح ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اس کے مضمون کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اب پھر سے کل اس روایت کی تشریح آپ کے سامنے ہوگی۔ اس میں بہت غیرہ قدر علم ہمارے اور آپ کے لیے پوشیدہ ہے جو انشاءاللہ العزیز کل ہم آپ کے سامنے اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ 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 اللہ